کس ماں کے لال ہو تم؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ماں کیا کرے گی؟ کہا جی کرے گا تو ملنے آ جاؤں گی۔ فرمانے لگے پھر نام نہ پوچھ، کبھی ملنے کا ارادہ ہو تو نبی کی چوکھٹ پہ آ جانا۔ پتا بھی دیکھو شہزادوں کا کتنا عظیم، کہ کبھی ملنا ہو تو نبی کی چوکھٹ پہ آ جانا، وہی ملاقات ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، کچھ دن بیت گئے، ایک دن یہی بوڑھی مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہی ہے، امام حسین کی نگاہ پڑ گئی، پہچان گئی یہ تو وہی ہے نا جس نے دودھ پلایا تھا۔ جا کے کہتے ماں میری مہمان نہیں بن جاتی؟ بوڑھی نے ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہنے لگی شہزادے ارے میں تو تجھے جانتی نہیں، تو ہے کون؟ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا اماں تیری مہربانی میری مہمان بن جا۔ 3 دن تک امام حسین خدمت کرتے رکھے۔ جب 3 دن کے بعد جانے لگی، آپ نے 1000 درہم دیے، 1000 بکریاں تھی۔ کہا شہزادے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم مہمانوں کی اسی طرح عزت کیا کرتے ہیں۔ جب بوڑھی جانے لگی، کہا اتنی بکریاں کیسے لے کے جاؤں گی؟ آپ کہتے ہیں اماں ابھی تو یہ حسین کا حصہ ہے، حسن کا حصہ باقی ہے۔ یہ کہہ کے امام حسن کے دروازے پہ لائے اور کہا بھیا دیکھو کون آیا ہے۔ امام حسن باہر نکلے، دروازہ کھولا، بوڑھی کو دیکھ کر پہچان گئے۔ کہا حسین تم نے کیا دیا ہے؟ کہا 1000 بکریاں، 1000 درہم۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، آپ نے 1500 بکریاں دی، 1500 درہم، 2500 بکریاں، 2500 درہم۔ بوڑھی کہنے لگی بچوں لے کے کیسے جاؤں گی؟ فرمایا پریشان نہ ہو، شہر کے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے مزدور کر کے دیے تاکہ وہ سامان کو اس کے شہر تک، اس کی بستی تک پہنچا سکے۔ اور جب آپ چھوڑ کے جانے لگے، بڑھیا کہتی ہے اب تو بتا دو تم ہو کون؟ میں نے تمہیں جانا نہیں، تب میرے امام نے کہا تھا امی یاد ہے نا ایک دن تو پردیسی تیرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا۔ کہتی اچھا تم اسی دودھ کا بدلہ دے رہے ہو؟ کہا ناما یہ اس دودھ کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق تھا، اور رہ گئی دودھ کی بات تو قیامت میں بتائیں گے۔ ہاتھ پکڑ کے تجھے میدان محشر سے